الحمدللہ ابھی جسے اعلان کیا گیا ہے کہ دوسری مجلس شروع ہونے والی ہے، تو گزارش ہے کہ جتنے ہمارے نوجوان ہیں وہ قریب آ جائیں، جتنے ہمارے نوجوان ہیں وہ سب قریب آ جائیں، اور جن کو واقعتاً عذر ہے، جوانی ہی میں کمر کا درد آ چکا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ عذر نہیں ہے تو تشریف لائیں۔ جتنے جوان ہیں آ جائیں، ماشاءاللہ سب جوان ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے آپ حضرات کے آنے کو۔ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں ہماری مائیں اور بہنیں اوپر جمع ہوئی ہیں، بڑے شوق کے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی حج کے ارکان کے سلسلے میں ضروری باتیں بتائی جائیں گی۔ عمرے کے سلسلے میں تقریباً تفصیل سے ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے عمرے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو کتنی چیزیں تھیں عمرے میں؟ 4 ماشاءاللہ۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ عمرے میں بھی 4 چیزیں ہیں، تو چاروں چیزوں کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب جو ہے انشاءاللہ تعالی حضرت مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہمارے سامنے حج کیسے کرنا ہے، حج کے سلسلے میں حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں ان کو کیسے گزارنا ہے، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور حضرت کی جو بار بار ماشاءاللہ آپ کا سفر ہوا ہے تجربات کی روشنی میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کریں گے۔ آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ پوری اطمینان کے ساتھ آخر تک بیٹھیں، اس لیے کہ ابھی تو انشاءاللہ حج کے ارکان سمجھائے جائیں گے، حج کے 5 ایام سمجھائے جائیں گے، اس کے بعد کھانے کا نظم ہوگا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ پاک کی جو حاضری ہوگی اس کے کیا آداب ہیں، اس سفر کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ حضرت مولانا عزیر احمد صاحب دامت برکاتہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، بہت اہم چیزیں جو بھی ہوں آپ ان کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں نقشے جو ڈالے گئے ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ کو بھی کاپیاں دی گئی ہیں، اس میں بھی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عملی طور پر بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی، اور بہت اچھے انداز سے آپ سمجھ کر جائیں گے، تو حج مقبول اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله، وقال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، وقال عليه الصلاة والسلام من حج لله لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وقال عليه الصلاة والسلام الحج ثج، وقال عليه السلام الحج هي العرفة۔
اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماؤ بہنوں، معزز مکرم حضرات حجاج کرام، اس وقت ہم لوگ جس مقدس سفر کے انتظار میں ہیں، اس انتظار سے پہلے جن تیاریوں کا کرنا لازم ہے، انہی تیاریوں میں ہم مصروف ہیں۔ ہمیشہ یہ اصول ہے، کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے کام سیکھ کر کریں گے، کام صحیح کریں گے۔ اگر وہ کام سیکھے بغیر کریں گے تو پھر کام بھی غلط ہوگا اور بڑا نقصان ہوگا۔ اسی لیے ہمیں کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے سکھایا جاتا ہے، اور وہ سیکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے کہا سیکھنا، سمجھنا اور پھر اسے تکرار کرتے رہنا، اس کے ذریعے سے وہ باتیں دل میں بستی بھی رہیں گی اور ذہن میں مرتب ہوتی بھی رہیں گی۔ اگر ہم نے تکرار نہیں کیا، سنا اور سن کر خاموش رہ گئے، اس کو اپنے اندر بسانے کے لیے اذا تقرر نہیں ہوا، یعنی زبان پر دہراتے رہیں گے، دل میں وہ بات بیٹھتی رہے گی، ہم نے وہ عمل نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم چند دنوں کے بعد بھول جائیں گے۔ الانسان مرکب، بعض نے کہا الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان سواری بھی ہے بھولوں کا اور پھر گناہوں کا، غلطیوں کا، اس لیے کہ جب بھولتا ہے تبھی غلطی کرتا ہے، یاد رہتے ہوئے غلطی کوئی نہیں کرتا۔ غلطی اس لیے ہم سے سرزد ہوتی ہے کہ وہ بھول گیا۔ اب اس بھلاٹ کو النسیان آفت العلم، بھلاٹ علم کے لیے مصیبت ہے، اور وہ بھول گئے تو پھر کیا کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، اگر کسی کے ذہن میں وہ باتیں یاد نہیں رہیں گی، اس سے بڑھ کر نقصان اور کیا ہوگا۔ آسان ترتیب جس وقت ہمارے ذہن میں ہم لوگ نقشے کی شکل میں بٹھا لیں گے تو پھر اسی ترتیب کو دوسروں کے دماغ میں منقش کرنا بھی آسان ہوگا۔ سب سے پہلے ہم میاں بیوی آپس میں تکرار کرنا شروع کریں، بیگم سے پوچھے ہاں بیگم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، بیگم شوہر سے پوچھے آپ ذرا بتائیے کیا کرنا چاہیے، کون سی جگہ پر کیا پڑھنا چاہیے، کون سی جگہ پر کیا کرنا چاہیے۔ جس وقت آپس میں ایک دوسرے کا مذاکرہ کریں گے تو ہم معلم بن جائیں گے، سکھانے والے بن جائیں گے۔ جس وقت آپ پہنچیں گے اپنی اصل جگہ پر، وہاں ایک بڑا مجمع آپ کو ملے گا جو حج سنے بغیر حج کو پہنچ گیا۔ مجھے بڑا افسوس اس وقت ہوا جب راجستھان کے کیمپ میں پہنچا اور مجھ سے پہلے بیان ہو رہا تھا انضمام الحق کا۔ انضمام الحق اپنا بیان ختم کرنے کے بعد مجھے حج کے بارے میں کچھ کہنا تھا۔ میں حج کے بارے میں کہنے کے لیے جب پہنچا، ایک بڑا مجمع مردوں کا، ایک بڑا مجمع عورتوں کا دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا ہاں بھی بتاؤ حج کے لیے کتنے دن باقی ہیں؟ انہوں نے کہا حج تو شروع ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ہاں بھی اور بتاؤ،
کہا نہیں حج کے تو 40 دن ہوتے ہیں. ہاں بھائی اور بتاؤ. نہیں حج تو مکے میں شروع ہوتا ہے. ہاں بھائی اور بتاؤ. مختلف قسم کے جوابات آئے. میں نے کہا بھائی حج تو شروع ہوگا 8 ذی الحجہ کو. اب یہ حج شروع ہونے کے لیے 4 دن باقی ہیں. حیران ہو کر کہنے لگے 8 ذی الحجہ کو ابھی حج شروع نہیں ہوا ہمارا. بیچارے گھر بیچ کر جائیداد بیچ کر خود ان کا حلیہ یہ بتا رہا تھا یہ غریب لوگ ہیں, یہ مسکین لوگ ہیں, یہ لاچار لوگ ہیں, یہ انتہائی قلاش و فلاش لوگ ہیں. کوئی جائیداد بیچ کر, کوئی گھر بیچ کر, کوئی زمین بیچ کر حج کو پہنچا. ان کو کسی نے حج نہیں سکھایا. میں اس وقت شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقوں میں جہاں بچا حج کیمپیں لگتی ہیں, حج سکھایا جاتا ہے, حج سمجھایا جاتا ہے, حج ذہن نشین کیا جاتا ہے. بار بار ان کو کہا جاتا ہے کہ یہاں شامل ہو جاؤ, وہاں شامل ہو جاؤ, وہاں شامل ہو جاؤ, وہاں شامل ہو جاؤ. اگر یہاں چھوڑ گیا تو وہاں حاضری, وہاں چھوڑ گیا تو وہاں حاضری. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر حج کو سنایا جاتا ہے, حج کو سننے کا موقع ملتا ہے. ایک بڑا مجمع پہنچا حج سنے بغیر. ان بیچاروں کو سبق پڑھانے کے بعد وہ لوگ رونے لگے. مولانا ہمیں کسی نے نہیں بتایا اس طرح کرنا چاہیے. ہم لوگ آ گئے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر جس وقت ہم لوگ آخری دن جا رہے تھے, رمی کے بعد فارغ ہو کر ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی. میں نے ان سے پوچھا بھئی یہاں کہاں دوڑتی ہوئی آ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہنے لگے نہیں کسی نے کہا کہ طواف زیارت اصل نہیں ہے, رمی جمرات اصل ہے. تو میں طواف کو جا کر طواف کیے بغیر واپس آ رہی ہوں. حج کا وقت ختم ہونے کو قریب ہے اور اس اللہ کے بندی نے طواف زیارت نہیں کی. میں نے اس سے کہا ارے تم عرب ہو, تمہیں اتنا نہیں پتا طواف زیارت یہ تو تم کر چکی ہو. ہاں میں ظہر میں کر چکی ہوں, پھر آئی کیوں؟ نہیں انہوں نے کہا دوبارہ جا کر کرو. بھائی ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں, اسی لیے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فانظروا عمن تأخذون دینکم. ابن عباس نے فرمایا جس وقت تم لوگ کسی سے سوال کرو پہلے جان لیا کرو جس سے میں پوچھ رہا ہوں یا پوچھ رہی ہوں یہ کون ہے, لیکن ان کا معیار کیا ہے, ان کی پہنچ کہاں تک ہے, یہ علم کہاں تک رکھتے ہیں, ان کے علم کا معیار کیا یہ صحیح جانتے ہیں یا غلط جانتے ہیں. جب ان کے سلسلے میں آپ جان لو ذرا اس کے بعد یہ بھی جان لو اللہ کا بھی ڈر ان کے دل میں ہے کہ نہیں ہے, ذرا آخرت کا استحضار بھی ہے کہ نہیں ہے, قبر حشر کے بارے میں ان کو ڈر ہے کہ نہیں ہے. نڈر ہو کر بعض لوگ ایسے غلط مسائل بتا دیتے ہیں, پورا حج تباہ ہو جاتا ہے. ارے بھی نہیں معلوم بتاؤ مت, اور جن کو معلوم ہے ان سے معلوم کر لیا کرو. اس لیے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایک نظام بنایا حج سیکھنے کا, ہم اچھی طرح سیکھ کر جائیں. اور میں یہ عرض کر بنیادی چیزیں سیکھ لیں. جو زوائد ہیں وہ تو انشاءاللہ آگے آپ سیکھ لیں گے, آگے آپ سمجھ جائیں گے. وہ نہ کرنے پر کوئی حج میں فرق نہیں پڑتا. اس لیے جن چیزوں کی بنیاد پر حج میں فرق پڑتا ہے پہلے ہم ان چیزوں کو سیکھ لیں گے, وہ ترتیب کو سیکھ لیں گے, وہ نظام کو سیکھ لیں گے. پھر ان کے بعد زائد چیزیں انشاءاللہ خود بخود آپ سیکھ لیں گے, کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو سکھا دیا جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں حج کے سب سے پہلے 5 دن ہیں. یہ 5 دن آنے سے پہلے ہم سے یہ درخواست کی جاتی ہے 4 چیزیں کہ تم عادی بنو. سب سے پہلی چیز اب کم کھا کر زیادہ کام کرنے کے عادی بنو. بعض لوگ میلیج کی گاڑیاں پسند کرتے ہیں, کم پیٹرول میں زیادہ دور چلنے والی. اسی طرح ہم بھی میلیج والے بنے پہلے. ہم کھائیں کم کام کریں زیادہ. کھانا زیادہ کھا کر کام کم, یہ کوئی کمال بھئی عام طور پر یہ ہوتا ہے جس کا پیٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے اس کا کام لائٹ ہو جاتا ہے. جس کا پیٹ لائٹ ہوتا ہے اس کا کام ٹائٹ ہوتا ہے. کھانے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. جیسے ہم نے رمضان میں آزمایا, افطاری کے بعد کچھ کر سکتے تھے؟ افطاری کے بعد تراویح پڑھنا کتنا مشکل ہوتا تھا.
تمام حفاظ جتنے تراویح پڑھنے والے ہیں کبھی تراویح سے پہلے کھانا کھاتے نہیں، تراویح کے بعد ان کا کھانا ہوگا. کیوں؟ بھئی کام کرنا ہے. تراویح پڑھنے والے کھانا کھاتے نہیں بھی، اس لیے کہ ہمیں تراویح پڑھنی ہے. مختصر افطاری کر لی، تراویح کی تیاری کر لی. اسی طریقے سے ہم چلنے کے عادی بنے. مختصر کھا کر جس چیز کے ہم بدن کو عادی بناتے ہیں، بدن اسی کا عادی بنتا ہے. پہلے بدن کو چلنے کا عادی بنائیں، چلنے کا، جو چل سکتے ہیں. جتنا آپ چلنے کے عادی بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو 10 گنا ایسی طاقت آپ کو اللہ نصیب کر دیں گے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کرسی والے کرسی سے اتر گئے. یہ کہاں سے طاقت ملی بھائی؟ یہ من جانب اللہ. اللہ جل جلالہ امن والہ ایسے جذبہ انسانوں کو نصیب کر دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ وہ تصور نہیں کر سکتے. کیا انہوں نے طواف کیا؟ کیا انہوں نے طواف کیا؟ ہاں بھائی انہوں نے طواف کیا، اپنے پیروں پہ طواف کیا، چل کر طواف کیا، سہارے کے بغیر طواف کیا. جو زندگی میں 4 قدم بغیر سہارے کے نہیں رکھ سکتا تھا، ایسے لوگوں کو اللہ نے کام کرا دیا. کرانے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ تو اس لیے ٹریننگ لینا ہمارا کام. مددیں کس کی ہوں گی بولو؟ السعی منا والاتمام من اللہ. پہلا کام تو یہ. دوسرا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو بیکار رکھنے کی عادی نہ بناؤ. بیکار رکھنے کی عادی، جو بیکار رکھنے کی عادی، جیسے موبائل میں بعض لوگوں کو انگلی کرنے کا شوق، ان کو وہاں بھی جانے کے بعد انگلی کرنے کا شوق چھوٹے گا نہیں. حرم میں بھی انگلی کرتا رہے گا، مینا میں بھی انگلی کرتا رہے گا، صفا میں بھی انگلی کرتا رہے گا، مروہ میں انگلی کرتا رہے گا، مزدلفہ میں انگلی کرتا رہے گا، عرفات میں انگلی، پورا حج تباہ کر کر آئے گا. اس لیے اپنی عادت بدلنے کی نیت کریں. ہماری عادت، وہ ہماری عادت شریعت اسے پسند نہیں کرتی. بعض لوگوں کی عادت بعض لوگوں کو پسند نہیں آتی. بولتے ہیں کیا جی تمہاری عادت ایسی ہے؟ سو کیا تمہاری عادت ایسی ہے؟ کیوں؟ بھئی باپ ڈانٹتا ہے بیٹے کو، ماں ڈانٹتی ہے بیٹی کو. کیوں؟ بھئی یہ عادت بیٹی ہے، صحیح نہیں ہے. تم کل کسی کے گھر کے بہو بننے والی ہو اور اس عادت کے عادی بنو گے، وہاں جانے کے بعد تمہاری زندگی میں ذلت اٹھانی پڑے گی. تم سدھارو. اسی طرح وہ عادتیں جو حرمین کی عادت کے خلاف ہے، آپ میرے اشارے سمجھ، پھونکنے کی اور تھوکنے کی عادت، اسے چھوڑنے کی عادت ڈالو. پھونکنے کی عادت، تھوکنے کی عادت، اسے یہیں سے چھوڑنے کی عادت ڈالو. اور اس کے علاوہ دیگر عادتیں، ہمیں دل لگیاں، جھوٹ بولنے کی عادت، غیبت کرنے کی عادت، دیگر گناہوں کی عادت، بد نظری کی عادت، بد سماعی کی عادت، بد ذہنی کی عادت، بد کرداری کی عادت، بد اخلاقی کی عادت، بدگوئی کی عادت. یہ تمام عادتیں ہم خود جانتے ہیں ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ عادتوں کے ساتھ احرام میں رہنا مناسب نہیں. ان عادتوں کے ساتھ حرمین میں جانا مناسب نہیں. ان عادتوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین میں رہنا مناسب نہیں. ان عادتوں کے ساتھ ہمارا مطاف میں رہنا مناسب نہیں. ان تمام کو اللہ تعالیٰ کے اس سے دعا بھی کریں، مدد بھی مانگیں، چھوڑنے کی نیت کریں. تیسری عادت، ہم لوگ مسجد کے عادی بنے. مسجد سے باہر کی عادت، مسجد میں آتے فوراً بھاگنا. یہ جو بھاگنے کی عادت ہے وہ حرمین میں بھی رہتی ہے، وہاں بھی بھاگتی. اس لیے کہ بھاگنے کی عادت پڑ گئی، سلام پھیرتے بھاگنے کی عادت. گویا ان کو چندے کی ذمہ داری دی گئی ہے، جہاں پہ مسجد کا چندہ کرو، ایسا بھاگتے ہیں جیسے چندے والے بھاگتے ہیں. بھئی ان کو تو پہلے مصلی سے مصافحہ کرنا ہے، وہ جا رہے ہیں، آپ کو کیا ہے؟ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں کچھ نہیں. 40 دن ٹوٹل ہم فارغ ہو کر جا رہے ہیں. سنو اچھی طرح، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے ہمیں. سب سے زیادہ ہم گئے ہی کیوں؟ حرمین کے لیے گئے ہیں. ہمارا سفر حرمین کا سفر ہے، ہم جا ہی رہے ہیں وہ حرمین کے لیے. تو جب جا رہے ہیں وہاں سے جلدی نکلنا، وہاں سے بھاگنا، وہاں کو نہ آنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے. حضرت ابو حنیفہ سے کسی نے کہا میں مکہ جانا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا نہیں، مکہ جانا منع ہے، مکے میں رہنا مکروہ ہے. ہاں آپ نے کیا کہا؟ مکے میں رہنا مکروہ ہے. کہا ہاں، مدینے میں رہنا بھی مکروہ ہے.
جو باہر کا انسان ہے جس کو آفاقی کہتے ہیں، اس کا مکے میں رہنا، مکے کا باشندہ بننا، مدینے کا باشندہ بننا مکروہ ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، پوچھے امام صاحب سے، حضرت آپ نے ایسا فتویٰ دیا؟ لوگ حیران ہیں، کیا بات، یہ تو سعادت ہے اور آپ کہتے مکروہ ہے۔ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں 40 دن کے لیے جا رہے، ٹھیک ہے، وہاں جانے کے بعد دن بدن استخفاف پیدا ہو جائے گا۔ کعبے کی عظمت پہلے دن جتنی ہوتی ہے، دن گزرتے 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 لائٹ لینا شروع کر دو گے، ہلکا لینا شروع کر دو گے۔ جتنا اہتمام کے ساتھ تم کعبے میں حاضری دیتے تھے، جتنا اہتمام کے ساتھ تم مطاف میں حاضری دیتے تھے، جتنا اہتمام کے ساتھ تم آتے تھے، بیٹھتے تھے، سنتے تھے، یہ تمام اہتمام دن بدن کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر تم وہاں کے بن گئے تو عظمتیں کم ہو جائیں گی، قدردانی کم ہو جائے گی۔ ہر شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ اس نے کہا وہاں جانے کے بعد 40 دن آپ کا رہنا ہے، 40 دن ہی کافی ہے، واپس آ جائیں، تاکہ اس کی عظمت، اس کا وقار، جیسے ہمارے یہاں اپنے مولویوں کی قدر ذرا کم ہے، اپنے مولویوں کی قدر ذرا کم ہے۔ کیوں؟ بھائی گھر کی مرغی دال کے برابر۔ ہمارے مولویوں کی قدر باہر پوچھو، بھئی وہ وہاں کیوں بلا رہا ہے، یہاں کیوں بلا رہا ہے، یہاں کیوں بلا رہا ہے، وہاں کیوں بلا رہا ہے۔ بھئی وہ قدر کرتے ہیں تو ادھر ادھر بلاتے ہیں، یہ کیوں نہیں بلاتے؟ اس لیے کہ ان کے اندر ذرا کم سے۔ حضرت صبح سے شام تک دکھتے رہتی، کہاں جاتے ہیں حضرت ہمارے؟ حضرت تو ہمارے پاس ہی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کعبے کی قدر ہمارے دلوں میں کم ہونے نہ دے، یہ عزم یہیں سے کر کر جائیں، میں اگر عزیزیہ میں رہوں تو کم از کم 3 نماز روزانہ ہر حال میں کعبے میں پڑھوں گا۔ نیت کریں گے بھائی انشاءاللہ، ہر حال میں، ہر حال میں، اگر اللہ نے اور صحت دی 5 نمازیں کعبے میں پڑھوں گا۔ یہی سے عزم کرتے ہوئے جائیں۔ بیگم شوہر کو یاد دلائیں، کیا جی نیت کریں، نیت اب لکھ لینا، دوسرے کہ ہمیں لوگا اگریمنٹ کیوں؟ اس لیے کہ خلاف ورزی کرنے کے عادی ہیں۔ میاں بیوی مل کر ہم حج کے سفر میں کیسے رہیں گے، آؤ بیٹھ کر لکھیں گے، آؤ بیٹھ کر ہم دونوں عزم کریں گے، ہم دونوں بیٹھ کر نیت کریں گے، کیا کرنا ہے وہ لکھ لیا کریں، پھر اسی کے مطابق چلا کریں۔ اور چوتھی چیز، جانے سے پہلے حلال چیزوں کے استعمال کرنے کے عادی بنے۔ ہمارے پاس الٹے سیدھے بعض پیسے بھی ہیں، ان تمام پیسوں کو حج میں اللہ کے واسطے شامل نہ کریں، پاک پیسہ لے کر جایا کرو۔ اگر پاک، اس لیے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، دیکھو بھئی یہ ذرا 19-20 سے ذرا ہٹا ڈالو بھئی، یہ کاروبار کا پیسہ نہیں چاہیے، یہ پیسہ بھی نہیں چاہیے، یہ خالص پاک پیسہ ہے۔ وہ پاک پیسے سے ہی حج کی چیزیں خریدو۔ حج کا کپڑا پاک، حج کا کھانا پاک، حج کا سفر پاک۔ حج سے پہلے 40 دن پاک غذا کھانے کے عادی بنو، تاکہ تمام جو کچھ ہمیں الٹے سیدھے کھانے کی وجہ سے، میں اس لیے کہا کرتا ہوں ایسے لوگوں کی دعوتیں قبول مت کرو جن لوگوں کی کمائی کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ کون بلاتے ہیں کہ سب جگہ جزاک اللہ، حاجی صاحب جا کو کھا لے کو، پی لے کو، جلابہ مار لے کو، پھر نہیں کیا جی حاجی صاحب جلابہ، کیا جلابہ، تم نہ کون سی دعوت کھاؤ بول لیں، کیا ضرورت تھی کھانے کی دعوت، اتنی دعوت کھانے کیا ضرورت تھی؟ عربی صحت کا خیال، من استطاع الیہ سبیلا میں 2 شرط علماء نے لکھی، ایک مال اور ایک بدن۔ صحت امپورٹنٹ ہے، صحت کا خیال رکھا کرو۔ تو یہ حج کے 5 دن پہلے علماء نے کہا زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا بھی منع ہے۔ علماء کہتے ہیں 1 ہفتہ پہلے اپنے آپ کو ریسٹ دو، اپنے آپ کو صحت مند بناؤ، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قابل بناؤ کہ حج کے ایام میں بہترین طریقے سے ہم حج کرنے والے بنے، کسی بھی طرح ہمارے صحت میں 19-20 نہ ہو۔ اس کے لیے حج سے پہلے 7 دن اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ بھائی۔
اس سے پہلے آپ جو طواف کرنا ہے، جہاں جانا، جدھر آنا، یہ کب تک، اس لیے کہ میں کنٹرول کرنے سے آپ لوگ کنٹرول تو نہیں ہوئیں گے. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 7 دن پہلے اپنے آپ کو صحت مند بناؤ، اپنے آپ کو ریسٹ دو، اس لیے کہ ہم جس مقصد سے سفر کیے ہیں وہ اصل حج ہے. حج کا 5 دن ہمارا 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، 8، 9، 10، 11، 12، اور یہ 6 دن کی وجہ سے آپ ٹینشن میں نہ آئیں. 6واں دن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں رہے اور آپ نے رمی جمرات فرمایا، پھر آپ تشریف لے گئے. اگر کسی اللہ کے بندے کو یہ توفیق نصیب ہو جائے 6واں دن ان کو مینا میں رہنے کا موقع ملے، اور مینا میں سہولت بھی ہو، عام طور پر پانی بند کر ڈالتی مینا میں 5 دن کے بعد 6واں دن پانی بند. 6واں دن تیمم کرنا سوتے میں، استنجا گئے تو ڈیلا لینا، ٹشو لینا، تیمم کرنا، یہ حالت ہو جاتی 6واں دن. اس لیے کہتے ہیں بھی کہیں کو خاموخواہ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو. اگر آپ کے ٹینٹ میں سہولت ہے 6واں دن رہیے، 6واں دن سہولت نہیں ہے آپ نکل کر آ جائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6واں دن مینا میں رکا، اور رک کر آپ علیہ السلام رمی جمرات تینوں شیطانوں کو کنکر مار کر آپ نکلے تھے. اس لیے یہاں 6 دن لکھا گیا حضور کی سنت کو مد نظر رکھ کر. ٹھیک ہے بھائی، ورنہ جو اہم دن ہے وہ کتنے ہیں. اور پہلا دن کیا کیا کرنا بتا دیتا ہوں. پہلا دن صرف ایک کام کرنا، بولو جلدی جلدی بولتے رہو میں جو بول رہا ہوں. پہلا دن کتنا کام کرنا؟ پہلا دن صرف کتنا کام کرنا؟ مستورات بھی سنو، 100 بکنا، یہ لکھنا. آپ کے پاس اگر نوٹ اور قلم ہے لکھ لیا کرو، نوٹ اور قلم ہے تو لکھ لیا کرو. احفظ العلم بالکتابہ، لکھ کر اپنے علم کو محفوظ کر لیا کرو، اس سے فائدہ ہوگا آپ کو. مختصر انداز میں آپ کو حج بتا دیتا ہوں تاکہ آپ دوسروں کو بھی حج سمجھا سکیں. پہلا دن کتنا کام کرنا؟ صرف یہ. دوسرا دن 2 کام. دوسرا دن کتنے کام بولو بھائی؟ 2 کام. تیسرا دن 3 کام. بولو پہلا دن کتنا کام؟ دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن 3 کام. چوتھا دن کتنا کام؟ 3 کام. 5واں دن 1 کام کریں گے انشاءاللہ بھی. تو جو سا نمبر ہے، نمبر کیا؟ نمبر 1 2 3 3 1، 1 2 3 3 1، بس حج مکمل ہو گیا. پہلا دن کیا؟ پہلا دن مولانا نے ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ تیاریوں کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر دی، اس لیے میں آ کر آپ کے سامنے ان تمام تفصیلات کو بیان نہیں کرتا، وہ تکرار دوبارہ اعادہ نہیں کروں گا. فَلَنُعِيدُهَا، اس لیے میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں. 8ویں تاریخ کو جب آپ اپنے حجرے سے نکلیں گے، اپنے کمرے سے، اپنے ہوٹل سے، تو آپ کو 2 بیگ لینا پڑے گا. کتنے بیگ؟ 1 بیگ 1 دن والا، 1 بیگ 4 دن والا. ٹھیک ہے بھائی، یعنی 5 دن والا. 5 دن والا تھوڑا سا بڑا ہوگا، 1 دن والا چھوٹا ہوگا. یہ 2 بیگ لینا ہے. 2 بیگ لے کر 5 دن کے لیے آپ کو 1 احرام تو آپ پہنیں گے، 1 احرام ایکسٹرا. اور عام طور پر یہ ٹولا ہے، دیکھو ٹولا، یہ کھجلی پیدا کرنے کے ٹولا ہیں لوگ. کون سے ٹولا؟ یہ ٹول جو اچھے تو لگ رہے ہیں آپ کو، لیکن ایسی کھجلی پیدا ہوتی، آپ بے چین مسلتے رہو گے. کیا کرتے رہو گے بھائی؟ مسلتے رہو گے، مسلتے رہو گے. بے قراری، کھجلی پیدا ہوئی تو کیسے رہتی؟ بے قراری. وہ بے قراری بھائی برداشت. مستورات کو تو بہرحال ان کا جو لباس ہے، مستورات کے لیے کوئی احرام کا کپڑا نہیں ہے، صرف مستورات نیت کریں گے. وہ خاموخواہ کمرشیل والوں نے احرام کی اوڑھنی، احرام کی چادر، احرام کا رومال ایسا وہ شروع کر دیتے ہیں. ہاں البتہ احرام کا کیپ البتہ آپ کو ملے گا. وہ کیپ ایک ہی لینا ہے، آپ کو کیپ لینا ہے. وہ کیپ کیا؟ ہمارے مستورات ماشاءاللہ حجاب کے عادی ہیں، وہاں احرام کا ایک حجاب والا کیپ ملے گا. وہ کیپ ایسا راؤنڈ رہے گا، راؤنڈ. اس کے اوپر سے چادر پڑی رہے گی، آرام سے ڈسپلے ہوگا. یہاں سے وہاں نظر آئے گا، وہاں سے یہاں نظر نہیں آئے گا. وہ کیپ لے کر یہاں سے جائیں بس. تو آپ احرام کا ایک لباس آپ پہنیں گے، اچھی طرح غسل کر کے ایسا صابن یہاں سے لے کر جائیں جو صابن سکن ڈیزیز والوں کے لیے بغیر خوشبو کے صحت کے لیے مفید ہو. بعض صابنہ ہیں کھجلی
جس طریقے سے پروف ہوتے کھجلی پروف صابنہ، تو ایسے صابن آپ لے کر اچھی طریقے سے غسل کر لیں 1 سے 2 مرتبہ، اور اپنے غیر ضروری جتنے بال ہیں وہ ریمو کر دیں. پھر آپ الحمدللہ غسل کر لیے. احرام کی ترتیب حضرت نے جو بتایا عمرے میں اسی ترتیب پر احرام باندھنا ہے. باندھ کر آپ کو تلبیہ پڑھنا نیت کرتے ہوئے. وہاں اللہم انی ارید العمرۃ نیت کیے تھے، یہاں عمرے کی جگہ پر حج کا لفظ ڈالنا ہے. کریں گے انشاءاللہ بھائی. اللہم پڑھیے ایک مرتبہ، اللہم انی ارید الحج یسرہ لی فتقبلہ منی. یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھنے کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے آپ کو زور سے. پڑھیے لبیک اللہم لبیک. تلبیہ ذرا زور سے پڑھنا، ہلو نہیں پڑھنا آپا کی طرح، زور سے پڑھنا بہادر کی طرح. مستورات کی آواز پردہ ہے، مستورات کو آہستہ پڑھنے کو کہا گیا. مردوں کی آواز میں گرج ہونی چاہیے، دبدبہ ہونی چاہیے، اور اس میں علو ہونی چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آ رہا ہوں اس وقت تک ہم کہتے رہیں گے جب تک ہم آئے نہیں. جب آ گئے آنے کے بعد آ رہا ہوں بولتے کیا؟ دروازے کے پاس پہنچ گئے آ رہا ہوں آ رہا ہوں تو گلی میں آنے تک آ رہا ہوں. آ کر جب پہنچ گئے پھر آ رہا ہوں کہیں گے. اسی طرح کعبے تک پہنچنے تک لبیک. کعبے پر جب پہنچ گئے پھر آ رہا ہوں نہیں بنا گئے نا، آگے نہیں آئے. ارے کعبہ دیکھنے تک تلبیہ پڑھتے رہیں گے. سب سے زیادہ حجاج کے لیے بہترین ذکر تلبیہ ہے. جس وقت حج میں صحابہ خاموش چل رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اللہ پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا؟ صحابہ بالکل خاموش ہیں. کہا کیا کریں؟ کہا ان سے کہیے زور زور سے تلبیہ پڑھیں. تو صحابہ کو حضور نے تلقین کی. پھر فرمایا آپ نے الحج سجن، بے حج و شور کا نام ہے. مردوں کو چاہیے زور زور سے تلبیہ پڑھتے رہیں. جیوں ہی آپ تلبیہ 8 تاریخ کو پڑھنا شروع کریں گے اس وقت سے لے کر مینا جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے، مینا میں تلبیہ پڑھتے ہوئے، عرفات میں تلبیہ پڑھتے ہوئے، مزدلفہ میں تلبیہ پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے بھائی. رمیے جمرات کے وقت میں آپ کیا نہیں پڑھیں گے؟ تلبیہ. وہ تو شیطان کی جگہ ہے، وہاں تلبیہ نہیں پڑھیں گے. پھر وہاں سے لے کر آپ جو ہی واپس آئیں گے تلبیہ پڑھیں. تو آپ کا کام کیا رہے گا؟ تلبیہ. تلبیہ آپ کا ذکر رہے گا. تو میں عرض کیا 8 تاریخ کو آپ یہاں سے نیت کرتے ہوئے احرام باندھ کر سیدھا مینا پہنچیں گے. جو ٹائم پر آپ کے ذمہ دار لے جائیں آپ وہاں پہنچ جانا کٹ لے کر. وہاں جانے کے بعد ایک ہی کام، وہ کیا؟ وہاں کا قیام. بس 5 وقت کی نماز پڑھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مینا مختلف ملکوں سے جو مہمان آیا کرتے تھے حجاج اکرام، ان سے ملاقات کرتے تھے. آپ بھی جائیے جماعتیں بنا کر ملاقات کیجئے، ملیے، خیر خیریت پوچھئے اور ان سے اپنے خیال تبادلہ کیجئے اور بہتر سے بہترین طریقے سے ان کو اپنا پیغام پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ کا 5 وقت کی نمازیں وہیں ہوگی.
بیان ہوگا، ذکریں ہوں گی، تلاوتیں ہوں گی، معمولات ہوں گے۔ دوسرے دن جو دوسرے دن 9ویں تاریخ ہے، سب سے اہم عمل وہ کیا؟ الحج ہی العرفہ، حضور نے فرمایا حج ہی عرفہ کا نام ہے۔ تو آپ کو دوسرے دن لینے کے لیے گاڑی کا انتظام کیا جائے گا، تو رات میں کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کو لے جا سکتے ہیں۔ زوال تک عرفہ پہنچنے کا ٹائم ہے، 9ویں تاریخ کے زوال تک عرفہ پہنچنے کا ٹائم ہے۔ لوگ جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور عرفہ پہنچنے کے بعد آپ کے ٹینٹ نشاندہی کر دی جائے گی۔ نشاندہی کرنے کے بعد آپ ٹینٹ کو چلے جائیے، ٹینٹ پہ جا کر آپ اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر نماز پڑھ کر وہاں آرام کیجیے۔ عرفہ میں اپنی اپنی نمازیں اپنے اپنے اوقات میں پڑھیں گے۔ ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، یہ بات کا خاص خیال رکھیں۔ دوسری بات، جو بندہ مکے میں مقیم تھا وہ مینا میں مقیم رہے گا، جو مکے میں مسافر تھا وہ مینا میں مسافر رہے گا، یہی مفتہ بھی قول ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مکے کا مقیم، مینا کا مقیم، مکے کا مسافر، مینا کا مسافر۔ اب نمازیں آپ کو اسی اعتبار سے پڑھنی ہے۔ اب آپ وہاں پہنچ گئے، جانے کے بعد پہلے آپ اپنا امام طے کرو، بھئی ہمارے اس ٹینٹ کے امام کون رہیں گے؟ جو امام مینا میں تھے وہی امام ٹینٹ میں وہاں بھی رہیں گے، اگر وہ ساتھ میں ہیں تو الحمدللہ۔ اگر 19-20 ہو گئے تو فوراً امام طے کر لو، تو اسی امام کے پیچھے آپ اپنا نماز پڑھیے۔ ظہر کی نماز کے بعد اگر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو علماء نصیب کرے تو ایسے موقع پر ان سے کہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں جو پیغام امت کو عطا کیا تھا وہ پیغام ذرا ہمیں بھی سنائیں۔ حدیث پاک میں ماشاءاللہ وہ پیغامات موجود ہیں، وہ پیغام عربی میں، وہ پیغام اردو میں پڑھ کر انشاءاللہ وہ سنائیں گے آپ کو۔ آپ عصر تک وہاں پر اپنے انفرادی اعمال میں مصروف رہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو میدان میں باہر آ جانا ہے، باہر آ کر دعا کرنی ہے۔ ہاتھ کو یرفعو یداہ الی السماء، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر، ایسے نہیں، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر آپ کو عصر سے لے کر مغرب تک دعا میں مصروف رہنا ہے۔ انفرادی دعا کرتے رہو، بعض بیچاروں کو دعا کرنا نہیں آتا، وہ دعا کرنا نہیں جانتے، ایسے گروپ والوں کا آپ کو پتہ ہے بھئی یہ بیچارہ پہلی بار آیا، یہ پہلی بار آیا، یہ نادان بیچارہ ہے، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیں اور جوڑ کر آپ دعا کریں، وہ آمین کہتے رہیں، اور آپ کا کام غروب آفتاب تک دعا ہی میں مصروف رہنا ہے۔ جو ہی غروب ہو جائے، غروب ہونے کے بعد آپ کا پہلا وہ دن ہے جس دن سورج غروب تو ہو رہا ہے لیکن مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حجاج اکرام کو مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو ہی غروب ہو جائے وہاں سے آپ کو مزدلفہ کو نکلنے کا حکم ہوگا، بھئی چلو مزدلفہ، جو ترتیب بنے مزدلفہ پہنچنے کی آپ اس ترتیب کے ساتھ مزدلفہ پہنچ جائیں، پہنچے گے بھی انشاءاللہ۔ مزدلفہ کے لیے آپ کو ایک حصیر لینا ضروری ہے، فولڈنگ حصیر، پلاسٹک آتی نہیں، وہ حصیر لے لو۔ پلاسٹک کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مزدلفہ میں بعض مرتبہ جگہ گیلی ہوتی ہے، جگہ اگر گیلی بھی ہو ہلکی سی تو ایسے موقع پر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ حصیر بچھا کر اس پر چادر بچھا کر آپ آرام کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ایک حصیر لے لیں، ایک چھتری لے لیں، فولڈنگ چھتری۔ وہ فولڈنگ چھتری اس لیے تاکہ آپ مزدلفہ پہنچنے کے بعد وہاں بستر وغیرہ نہیں ہوگا، آپ کی حصیر، آپ کی چادر، آپ کی چھتری کھول کر نیچے بٹھا دیں اور اس پر چادر اڑا دیں، بیگم کو اندر سلا دیں۔ بیگم چہرہ، اس لیے کہ چہرہ تو بند نہیں کر سکتی، تو بیگم چہرہ کھول لے کر آرام بھی کریں گی تو کوئی بے پردگی نہیں ہوگی، تو چھتری آپ آرام سے ڈال کر ان کو سلا دیں، چہرے پر کپڑا بھی نہیں لگے گا اور آپ اپنے آرام سے سو جائیے۔ تو مزدلفہ میں آپ کو ایک اذان دینی ہے پہنچنے کے بعد، پہلے اقامت کہہ کر مغرب کی نماز ادا کریں گے، پھر اقامت کہہ کر آپ عشاء کی نماز ادا کریں گے، پھر اس کے بعد کھانا وغیرہ جو بھی سنیکس ہوگا کھا لیجئے، کھا لے کر آپ آرام کر لیجئے۔ اپنے پاس ہمیشہ ایک دن نکل رہے ہیں، ایک دن کی دوائی لے لو،
ایک دن کے لیے ڈرائی فروٹس لے لو, ایک دن کے لیے آج کل انرجی ڈرنکس ہیں, حلال ڈرنکس, وہ ڈرنکس آپ اپنے پاس رکھ لیں. آپ کسی اور کے انتظار میں نہ رہیں, وہ لائیں گے وہ لائیں گے وہ لائیں گے. بعض مرتبہ ساتھی ادھر ادھر بچھڑ گئے تو پھر وہ ملتے ہیں مینا میں آ کر. تو اس لیے آپ اپنے پاس ایک کٹ رکھ لیں, اس میں جو کچھ بھی فروٹس وغیرہ ہیں وہ کھا لیجئے, کھا کر آپ آرام کر لیجئے اور تہجد کی نماز پڑھ لیجئے, فجر کی نماز ادا کر لیجئے اسی جگہ پر. پھر وہاں سے فجر پڑھنے کے بعد سیدھا آپ کو مینا جانا ہے. تو دوسرے دن کتنا کام کیا آپ؟ ایک عرفہ اور ایک مزدلفہ. مزدلفہ میں رات میں آپ کو کنکر چن لینا ہے, اس کے بعد آپ کو کنکر نہیں ملیں گے. کیا چن لینا بھائی؟ کنکر. کتنے کنکر؟ 7 into 7 7 into 7 اور پھر پلس 14 یا پلس 21 اٹھا لیجئے ایکسٹرا. باٹل میں ڈال لیجئے, جو باٹل پانی کے باٹل آتی نہیں اسی باٹل میں ڈال لیو. ڈال کر پانی ڈال کر چنے کے برابر, بڑے بڑے نہیں, چنے کے برابر, ایک چنا اتنا سا, جیسے چنگلی کے ہمارا یہ حصہ ہوتا ہے اتنے برابر آپ حصہ لے کر اس میں ڈال کر اچھی طریقے سے دھو لیجیے, تاکہ سات کنکر آپ کے, 7 کنکر آپ کے بیگم کے, جتنے افراد ہوں گے اتنے لے کر الگ الگ حفاظت کے ساتھ رکھ لیجیے. ایکسٹرا اس لیے لینا ہے, کنکر مارتے وقت اگر کنکر گر بھی جائے اسے اٹھانا نہیں ہے. اور دوسری بات, بعض مرتبہ بیچارے کنکر بھول جاتے ہیں, وہاں آنے کے بعد یاد آتا ارے میرے کنکر بھول کر آ گیا, میں جوش میں آ گئے رمیے جمرات میں آ کر. اس وقت میں بعض ساتھیوں کو مدد بھی کرنا پڑتا ہے. ہاں 2 کنکر ہمارے طرف سے لے دو, جیسے کنکروں کا بھی چندہ ہوتا ہے بعض مرتبہ, بھائی ذرا کسی کے پاس 2 کنکر ہو تو دے دو, 3 کنکر ہو تو دے دو. بیچارے چھوڑ کر آ گئے یا عمر رسیدہ لوگ بھول کر آ گئے, تو ایسے موقع پر مدد کرنے کے لیے ہم ایکسٹرا کنکر رکھیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. تو کتنے کام ہو گئے بولو؟ پہلا دن مینا, دوسرا دن عرفہ اور مزدلفہ ہو گیا. تیسرے دن حضور علیہ السلام نے 10ویں تاریخ کو, جو عید کا دن ہے حقیقت میں ہندوستان دیگر تمام علاقوں میں, وہ دن سیدھے آپ علیہ السلام مینا آ کر آرام کیے. کب تک؟ ظہر تک ریسٹ, اس لیے کہ عرفہ میں تھکے ہوئے ہیں, مزدلفہ میں تھکے ہوئے ہیں. ریسٹ لیے بغیر جو لوگ رمیہ جمرات کے لیے جاتے ہیں وہی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے اکابر علماء صاف منع کرتے ہیں. سرکار نے 1400 سال پہلے ہماری راحت کا خیال رکھتے ہوئے خود مینا تشریف لے گئے. اگر ضروری ہوتا تو آپ کہاں تشریف لے جاتے؟ رمیہ جمرات پہ جاتے. اور آپ مینا کیوں آئے؟ تاکہ امت کو بتا دیں تم لوگ تھکے ہوئے بدن کے ساتھ جاؤ مت. تھکے ہوئے بدن کے ساتھ جاؤ گے کوئی بھی عمل صحیح نہیں ہوگا. آپ یہاں آؤ, آرام کرو, آرام کر لو, کھانا کھا لو, اس کے بعد اپنے کنکر لے کر چلو. تیسرا دن ہے ہمارا. تیسرا دن کتنے کام کرنا؟ 3 کام. پہلا کام سیدھا جانا, بڑے شیطان کو صرف کنکر مارنا. بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنا. 7 کنکر مارنے کا طریقہ اس طرح پکڑنا ہے, اس طرح پکڑنا ہے, رغمن للشیطان رضن للرحمن پڑھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر یوں مارنا, پھینکنا, قریب جا کر پھینکنا. بسم اللہ بول کر قریب جا کر پھینکنا. اتنا دور سے مت پھینکیے سامنے کے سر شہید ہو جائے. اور آپ کوئی کرکٹ پلیئر تو ہے نہیں کہ آپ پھینکیں اور بھی اگر وکٹ پر پڑ جائے. ہم تو میں کون سا زمانہ ہو گیا پھینک کر, مستورات کو تو چیزیں بعض مرتبہ پھینک کر عادت پڑ جاتی ہے, بیلن وغیرہ, لیکن ہمیں تو کوئی چیز پھینک کر عادت نہیں ہے. تو ہم جا کر ذرا قریب سے پھینکیں, ماریں شیطان کو. 7 کنکر مارتے وقت یہ نیت کرو, یا اللہ 7 آسمان 7 زمین کے تمام مصیبتوں سے میری اور میری نسلوں کی 7 نسلوں کی حفاظت فرما. کریں گے انشاءاللہ. 7 طرح کے شیطانی وساوس ہیں, 7 طرح کے شیطانی حملے ہیں, 7 طرح کے شیطانی حربے ہیں, 7 طرح کے شیطانی حالات ہیں. ان تمام کی نیت کرتے مارو, یا اللہ جتنے شیطانی وساوس ہیں ان تمام سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو پناہ نصیب فرما. ماریے.
खाली कंकर मारने को बोले, जोश ना को जूते उठा को मार रही है, उठा मारे, वो सब नहीं। और बॉलिंग करने के सका भी जाना नहीं, यहाँ से भाग कर जाको बॉलिंग कर रही, जैसे कि आपने देखा बॉलिंग करने को नहीं कहा गया, वहाँ पर मारने को आएगा मारी है। हो गया भाई, बगैर दुआ के हमेशा याद रखो, बड़े शैतान के बाद दुआ नहीं, ना पहला दिन ना दूसरा दिन ना तीसरा दिन, बड़े शैतान के बाद दुआ नहीं, बगैर दुआ किए के सीधा वहाँ से निकल कर आपको कुर्बानी की जगह आ जाना है, अपने कुर्बानी देना, फिर उसके बाद अपने बाल मुड़ा देना। यही काम हमारा तीसरा दिन होगा, करेंगे भी इंशाल्लाह। ये तरतीब वाजिब है, ये तरतीब क्या है, ये तरतीब नहीं बदलना, कंकर मारना, कुर्बानी देना, बाल मुड़ाना, फिर अपने सिविल ड्रेस में आ जाना, अच्छी तरह गुस्ल करके आ जाओ। तीसरा दिन तीसरा काम हो गए, 3 काम हो गए। चौथा दिन कितने काम, बोलो भाई कितने काम, 3 काम। भूख लग गई अभी पब, इसीलिए मैं भी देख रहा हूँ टाइम 2:45 बजे इफ्तारी का टाइम तय हुआ था, मैं वहाँ टाइम देख रहा हूँ, अब 30 से हमें चौथे दिन पहुँच गए। कितने काम करना, अब आप तीनों शैतानों को मारना है, तीनों शैतानों को मारने के लिए 21 कंकर ले लेना, एक्स्ट्रा 4-5, ठीक है भाई, लेकर निकलो। चलते रहिए, जैसे भी आहिस्ता, जरा धूप में हरगिज मच जाएगी, हमें इतने बड़े पहलवाना नहीं है, ठीक है भाई, अपने आप को तकलीफ में मत डालो, बस इतनी गुजारिश है, अपने आप को ज़बरदस्ती तकलीफ में मत डालिए, तबीयत का ख्याल रखिए। बार बार बोल रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते मुर्गियाँ मत खाओ, पैल्स वाले जैसा खाना मना है, पैल्स वाले मुर्गियाँ खाती क्या, इसी तरह तमाम मुसलमानों के लिए भी मना है कि मुर्गियाँ मत खाओ। क्यों, मुर्गियाँ कैसी ज़ुबा की हुई है वो अलग चीज़ है, दूसरी बात मुर्गी सेहतमंद नहीं है, ये अतिब्बा में लिखा है हयातुल हैवान में, जो जानवर जितना फुर्तीला होता है उसी के खाने वाले के ऊपर उसी तरह का असर पैदा होता है। मुर्गी जो बैलर के हैं खास तौर पर, वो देखे तो यहाँ छोड़ डालो, उन्हें भागती से बैठती, यूँ को तो यूँ दो ख़त्म हो यूँ बैठ जाती, फिर यूँ को तो यूँ करके यूँ बैठ जाती, यूँ को तो यूँ को, कब तो भी एक बार ऊपर से यूँ छोड़ो, परा हिलाते हैं, देखो नहीं हिलाते, सीधा को भर वो गिर जाते नीचे। वैसा सोमारियाँ हो जाएंगे हम, क्या खाए तो, बोलो भाई, बैलर मुर्गियाँ खाए तो सोमारियाँ। दावता में मैं मछली रखो जी, बोल रहा हाजी साहब को, नहीं मैं मुर्गी खाता हूँ, मछली रखो खाओ भाई, नहीं मैं मुर्गी खाता हूँ, जाओ खाओ, क्या करें, मछली रखो खाओ जी, तो मुर्गी खाती हो, क्या करेंगे। तो मुर्गियाँ ये क्यों मना कर रहा हूँ मैं, इसलिए कि भाई तबीयत का ख्याल रखें अपना। वहाँ जुलामा रहे तो कहाँ वो एहराम में अंदर चड्डी भी नहीं पहन सकते, तुम्हें पहन सकती क्या, अरे बोलो भाई, शर्माने की क्या बात है, एहराम पहन सकती, वहाँ जुलामा हुएगा तो एहराम कपड़ा बार बार बदल सकती, बोलो क्यों मैं खड़ना वहाँ, क्या तुम्हारा घर क्या वो सीधा जाकर अंदर घुसने के वास्ते, उन्हें क्यों में खड़ा हुआ है, जो परेशानी आपको हो सकता है उसे भी वही परेशानी हो, उन्हें कहाँ से छोड़ देगा आपको, बताइए। इसलिए अल्लाह के वास्ते ये मत करो। तो ये अर्ज कर रहा हूँ, चौथा दिन आराम से खाना खाकर जाइए, पहला शैतान कंकर मारिए, किबला रुख होकर दुआ कीजिए। कहाँ है शैतान, यहाँ वहाँ है, पहले शैतान कंकर मारिए, फिर क्या कीजिए, किबला रुख होकर दुआ कीजिए, फिर दूसरे शैतान को कंकर मारिए, किबला रुख होकर दुआ कीजिए, फिर तीसरे शैतान को कंकर मारिए, बगैर दुआ किए के निकल जाइए। निकल गए भाई, हो गया। अब सीधा जाना है आपको, अगर पैदल चलने की हिम्मत है तो सुरंग के ज़रिए से आप 4 किलोमीटर से कुछ ज़ायद है, सीधा हरम को पहुंच जाएंगे। उस दिन सीज़न का दिन खूब लूटेंगे कार वाले, इतना दो उतना दो, परेशान होने की जरूरत है। पैदल जा सकते चले जाओ, नहीं जा सकते ठीक है गाड़ी के जरिए से पहुंच जाओ। खर्च करना बहुत बड़ा सवाब है, खूब खर्च कीजिए, खर्च करना नेकी है, खर्च करने में कोई कंजूसी ना करें, आप पहुंच जाएं। बाज़ मरतबा हम लोग तो नए हैं ना भाई, क्या करते हैं, हरम कांकी छोड़ा होता हूँ, वहाँ से चल लेकर आने फिर 3 किलोमीटर हो जाती। इसलिए बाकायदा ज़रा देख कर सोच समझ कर जाइए। जाने के बाद तवाफ़ कीजिए, तवाफ़ ज़ियारत, जैसे कैसे तवाफ़ करना बता दिए मौलाना, इसी तरह तवाफ़ कीजिए। फिर उसके बाद सही कर लीजिए। हो गया अभी चौथा दिन कितने अमल हुए बोलो, रमिए जमरात, और फिर रमिए जमरात शैतान को कंकर मारना, तवाफ़ करना, सही करना।
پہ نوٹ کریں نہیں کر رہے آپ حضرات؟ اب کتنا دن آ گئے ہم بولو؟ کتنا دن آ گئے؟ 5واں دن. سیدھا جاؤ. اگر آپ کے کمرے میں آرام کرنا ہو تو کمرے کو بھی جا کر ضروریات سے فارغ ہو کر آرام کر صبح بھی آپ جا سکتے ہیں رمی جمرات کے لیے. نہیں مینا کو آنا، مینا کو بھی آ سکتے ہیں. بہتر مینا کو آ جانا. نہیں بہت زیادہ تھکان ہے، مینا میں سہولت نہیں ہے، اپنے حجرے کو جانا چاہیے، جا کر بھی وہاں سے آپ آ سکتے ہیں رمی جمرات کے لیے. 5ویں دن صرف 3 شیطانوں کو کنکر مارنا. کتنے شیطانوں کو؟ جو ترتیب میں نے بتایا اسی ترتیب پر کنکر مارنا. بس کنکر مارنے کے بعد میں آ کر آپ اپنے حجرے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کر لیجئے، یا اللہ پہلے دن سے اب تک جو کام جو عمل ہم نے انجام دیا، اپنے فضل و کرم سے ان تمام اعمال کو قبول فرما، ہماری زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما. حجاج اکرام کے لیے جو برکات کے فیصلے آپ کرتے ہیں وہ تمام فیصلے میرے حق میں بھی فرما. یا اللہ حجاج کی زندگی جیسا بدلنا چاہتے ہیں، جیسا بدلنا چاہیے، یا اللہ اس طرح میری زندگی میں تبدیلی پیدا فرما. جو خیر حجاج کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں وہ تمام خیر ہمارے حج کے ذریعے سے بھی وجود میں آنے کے فیصلے فرما. یہ تمام دعائیں ہم خوب کریں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ بھائی. اگر 6واں دن بھی رکے تو یہ میں نے بتایا کہ آپ پھر آئیں اسی طرح 3 شیطانوں کو کنکر مارے پھر نکلے. یہ 6واں دن حضور نے قیام کیا تھا، اس لیے یہاں حج کے 6 ایام کا نقشہ لکھا ہوا ہے. یہ 6 بولتے ہی فلانا کرنے کی ضرورت ہے کیا جی؟ یہاں 5 ہے، یہاں 6 ہے، یہاں 5 ہے. وہ 6 کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6واں دن قیام کرے اس لیے کریں گے انشاءاللہ بھائی. اب ذرا ایک مرتبہ بولو کوئی. پہلا دن کون سا کام؟ ایک کام کون سا؟ مینا. دوسرا دن کتنے کام بولو؟ کیا کیا؟ عرفہ اور مزدلفہ. تیسرا دن کتنے کام بولو؟ کیا کیا؟ شیطان، بڑے شیطان کو کنکر مارنا اور قربانی کرنا اور حج بال بڑھانا. چوتھا دن کتنے کام؟ کیا کیا؟ تینوں شیطانوں کو مارنا، 2 شیطان کو مار کر دعا کرنا، تیسرے شیطان کو مارے بغیر باہر نکل جانا. اس کے بعد طواف زیارت کرنا، اس کے بعد صحیح کرنا. ہو گیا بھائی. 5واں دن کیا کام؟ تینوں شیطان کو مارنا. کریں گے انشاءاللہ. کسے کسے یاد ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. اب کھانا کھاتے وقت حل و مذاکرہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اسے حفظ یاد کر لینا. کون کون کریں گے بولو؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ. کیا ہاتھ بہت ہلو اٹھ رہے نا. ایسا اٹھائے گا تو 2 دن کی یاد کرتے ہو نہیں کر کو. ایسا اٹھائے تو 5 دن کی یاد کرتے ہو. کون کون 5 دن کی یاد کریں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. حضرت اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، جزا خیر عطا فرمائے. بہترین انداز میں حج کے ارکان تفصیل سے حج کیسے کرنا ہے حضرت نے سمجھائے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی جو ہے کھانے کا نظم ہے. حجاج کرام سے تمام احباب سے گزارش ہے کہ کھانے سے فارغ ہو جائے. ایک گزارش یہ ہے کہ مستورات اور